السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ولا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا سیف اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے، نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی ہے، اس کو 11ویں کے مہینے سے موسوم کیا جاتا ہے اور اس مناسبت سے اس میں اللہ والوں کے تذکرے کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہماری گفتگو پچھلے 2 جمعہ سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت طیبہ اور آپ کے کرامات، آپ کی عظمت و فضیلت سے متعلق ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اولیاء اللہ کی فضیلت اور عظمت سے متعلق گفتگو ہم نے سماعت کی۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اولیاء اللہ کا، انبیاء اکرام کا بعد وصال کے، بعد وفات کے دستگیری فرمانا، مدد فرمانا، اس سے متعلق ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو غوث پاک ہوں کہ خواجہ غریب النواز ہوں، بندہ نواز ہو کہ مولا علی مشکل کشا ہو، یہ تمام حضرات جب تک اپنی سانسیں لے رہے تھے روئے زمین کے اوپر ظاہری زندگی میں، تب انہوں نے کاسے میں انا ساگر کو سمیٹ لیا، تب انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، تب انہوں نے مشکل کشائی فرمائی، تب انہوں نے مردے کو زندہ فرما دیا، تب انہوں نے کیا ہے لوگوں کی جھولی بھری۔ لیکن جس دن ان کے جسم مبارک سے روح نکل گئی، ملک الموت ان کے پاس آ کر جب روح نکال لیے، تب ان کا جسم پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھانے والوں کی ضرورت ہے، نہا نہیں سکتے، نہلانے والوں کی ضرورت ہے، قبر تک جا نہیں سکتے، لے جانے والوں کی ضرورت ہے، قبر میں خود نہیں اتر سکتے، اتارنے والوں کی ضرورت ہے، خود مٹی ڈال لے نہیں سکتے، ڈالنے والوں کی ضرورت ہے۔ تو اب بتاؤ کہ جو اپنے وصال کے بعد حرکت نہ کر سکے، کیا دیکھ نہ سکے، کیا اگر اس کے جسم پہ مکھی بیٹھی تو اڑا نہ سکے، کیا وہ کیا تمہاری جھولی بھریں گے، وہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ تو صحیح یہ ہے کہ جب تک ولی زندہ ہے تب تک اس سے مدد لے سکتے، ولی جب انتقال کر جائے تو مدد لینا شرک ہے۔ نبی جب تک ظاہری حیات میں ہے مدد لے سکتے، جب انتقال کر کے قبر میں پہنچ جائے تو مدد لینا شرک ہے۔
یہ آپ سے بھی کہا جا رہا ہوگا کیا؟ اور دلیل جب ان سے طلب کی جائے یہ بات جو آپ نے بیان کی کیا قرآن کی ہے کیا حدیث کی ہے، تو آیت شریفہ وہ تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ حج کی پارہ نمبر 17 سے آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں قرآن شریف کی اس آیت کو لے کر کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اے انسانوں تم سے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس مثال کو سنو۔ مثال کیا دی اللہ نے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کیا بولے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ سارے کے سارے جن کو پکار رہے ہیں، وہ پکارا جن کو جا رہا ہے وہ سارے کے سارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے۔ تو اب اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ یہ تشریح کی جا رہی ہے تو کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی غریب النواز نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ غوث اعظم ہو کے غریب النواز ہو، مولا علی ہو کے بندہ نواز ہو، یہ سارے کے سارے مل کر بھی مکھی کو نہیں بنا سکتے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اکیلے تو چھوڑو، سب اکٹھے ہو بھی جائیں تب بھی ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، ان کے سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے، فاتحہ کا کھانا رکھا ہوا ہے، یہ وہ تشریح کرتے ہیں۔ آیت کا تو ترجمہ ایسا نہیں ہے، آیت کی تو تفسیر ایسی نہیں ہے۔ صحیح تفسیر اور ترجمہ ہم بعد میں سماعت کریں گے، پہلے سوال ان کا کیا ہے؟ سوال یہ ہے جو انتقال کر جائے وہ مدد نہیں کر سکتا، جو انتقال کر جائے وہ سن نہیں سکتا، جو انتقال کر جائے وہ بول نہیں سکتا، جو انتقال کر جائے وہ مکھی کو بنا نہیں سکتا۔ دلیل آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 73 پارہ نمبر 17۔ اس آیت شریفہ کو دلیل بنا کر کہتے ہیں وہ مکھی اگر حلوے کو لے کر اڑ جائے، مکھی اگر فاتحہ نیاز کے کھانے کو لے کر اڑ جائے تو اس سے چھین کر واپس نہیں لے سکتے۔ اتنے لاچار ہیں، اتنے بے کس ہیں، اتنے بے بس ہیں، تم مدد ویسوں سے لیتے ہو؟ فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو پکارنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، مدد کے لیے بلانے والا ہے، یہ بھی کتنا کمزور ہے کہ اس کو سنا نہیں سکتا ہے، اور وہ جس کو پکارا گیا وہ مطلوب وہ بھی کتنا لاچار اور بے کس ہے کہ یہ پکارنے والے کی پکار کو سن نہیں سکتا، جھولی بھر نہیں سکتا، اس کو دے نہیں سکتا، وہ گئی سو مکھی سے واپس حلوہ چھین نہیں سکتا۔ آگے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 74 ہے سورہ حج کی، وہی آیت کے نیچے کی آیت، ما قدر اللہ حق قدری، کیا بولے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت زبردست قوت والا اور بے حساب غلبے والا ہے۔ آیت تو برابر ہے مگر آیت کی جو تفسیر کی گئی، جو تشریح کی گئی، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کیونکہ اگر ایسا ترجمہ کر دیں گے کہ اس آیت سے مراد اللہ والے ہیں، اس آیت سے مراد انبیاء ہیں، اگر ایسا ترجمہ کر دیں گے تو پھر قرآن کی آیتیں قرآن ہی سے ٹکرانے لگیں گی، قرآن کی آیتیں قرآن سے ٹکرا جائیں گی، اختلاف پیدا ہوگا قرآن ہی سے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا پورے قرآن کو مانو، ایک آیت کو مانیں گے، دو آیت کو مانیں گے، باقی کے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر پورے قرآن کو مان کر ایک آیت کا بھی انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ آیت کا اگر ایسا ترجمہ کر دیا، ایسی تفسیر کر دی اور کہہ دیا کہ اس آیت سے مراد اللہ والے ہیں جو خبروں میں ہے، تو پھر آیت شریفہ کی وجہ سے دوسری آیات مبارکہ کا انکار ہو جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں یہ آیت شریفہ میں اللہ نے جن کی بات بیان کی وہ بات ہے بتوں کے بارے میں۔
کس کے بارے میں بات بیان کی گئی؟ بت کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں، جس کی نہ ولادت ہوئی، جس کی نہ جوانی گزری، جس نے نہ وفات پائی. سمجھ گئے بات آپ؟ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بس بنا ہوا ہے تانبے کا، پیتل کا، لکڑی کا، پتھر کا. یہ جو بت بنا کر تم نے رکھ لیے، خدا کے مقابلے میں رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی، اور اسے ایسے بلاتے ہو جیسے خدا کو بلانا چاہیے، ایسے اس کے سامنے سجدے کرتے ہو جیسے خدا کو کرنا چاہیے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے، مومنوں سے نہیں کہا جا رہا، قبروں پر جانے والوں سے نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے مورتیوں کے پاس جانے والوں سے. اور آگے ایک ہی آیت نہیں ہے، دوسری آیت کریمہ ہے. یہ سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 20 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو دوسرا خالق، مالک، معبود سمجھ کر پکارتے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی بھی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے، کسی چیز کو بنا نہیں سکتے. مچھر مکھی کو بنانا تو بڑی بات ہے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو جوڑ نہیں سکتے، پر ٹوٹ کر گر جائے تو پر جوڑ نہیں سکتے، پر کو بنا بھی نہیں سکتے. یہ اتنے لاچار ہیں، اتنے بے کس ہیں، اتنے بے بس ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ بت کی ہو رہی ہے. اور یہ لوگ لا کر تھوپ کس پر رہے ہیں؟ مزاروں میں آرام فرما نبیوں پر تھوپ رہے ہیں، مزاروں پر آرام فرما اولیاء اللہ پر تھوپ رہے ہیں. یہ قرآن شریف سے انحراف ہے، قرآن شریف پر تہمت ہے. کیوں کہ جہاں قرآن نے ان آیات پاک میں یہ بیان کیا، وہاں اسی قرآن شریف کو اٹھا لو تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کون بول رہے؟ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ بول رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں رسول بن کر آیا ہوں تمہارے طرف، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارے طرف. کس کے طرف سے آیا ہوں؟ اللہ کے طرف سے آیا ہوں. ثبوت چاہیے تو سنو. بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کیا فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بنا کر، مٹی سے پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، اپنے منہ سے پھونک مارتا ہوں. بنا تھا مٹی سے، میں نے بنایا تھا، اور پھونک مارتے ہی وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرما رہے. ابھی کیا بیان کیا گیا تھا؟ آیت شریفہ سورہ حج کی لے کر بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء اولیاء ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور اسی قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی بات کہاں کرتا ہے کم بخت. وہ تو میں نے بتوں کی بات کی تھی، نبی کی بات آئی تو مکھی تو چھوڑ، اپنے ہاتھ سے پرندہ بنا کر پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے. میں نے حدیث نہیں سنائی، قرآن شریف کی آیت سنائی. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اللہ نے بیان فرمایا طیرم باذن اللہ، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے. حکم اللہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ نبی کی شان معلوم ہو جائے، نبی کی عظمت معلوم ہو جائے. دیکھ نبی کی پھونک میں کتنا دم ہے. بت تو وہ ہے جو پھونک نہ مار سکے، بت تو وہ ہے جو حرکت نہ کر سکے، مگر میرا نبی وہ ہے حرکت بھی کرتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے. وہ اگر اپنا ہاتھ لگا دے تو مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے، پھونک مار دے تو بے جان مٹی کی مورت میں دم ڈال دے سکتا ہے، زندہ بنا دے سکتا ہے. آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
माँ के पेट से जो अंधा पैदा हुआ उसके आंख पर अपना हाथ फेर देता हूं तो बीना कर देता हूं, और जो सफेद धब्बों की बरस की बीमारी में मुब्तला है उसके जिस्म पर हाथ फेर देता हूं तो शिफा याब कर देता हूं। ये कौन बोल रहे? ईसा रूहुल्लाह बता रहे। वह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, वो तो मिट्टी को छोड़ो, मिट्टी से बनाए हुए परिंदे को, अरे तुम अगर मर के मिट्टी में भी मिल जाओ कुम बिइज़्निल्लाह कहकर खबरों से उठा सकता हूं। ये ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और फरमाया अल्लाह पाक ने व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, क्या फरमाया? तुम अपने घरों में क्या क्या जमा करके खजाने रखे हो, बैंक बैलेंस तुम्हारा क्या क्या है, वो सब मुझे पता है, खबर देता हूं। तुम पेटों में क्या खा के आए हो, तुम्हारे पेटों में क्या है, उसकी भी खबर मैं देने वाला हूं। ये कौन फरमा रहे हैं? ईसा रूहुल्लाह फरमा रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ने हमसे फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह आल इमरान पारा नंबर 3 आयत नंबर 45 है। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक इसमें निशानी है ईमान वाली कौम के लिए। किसके लिए निशानी है? ईमान वालों के लिए। तो हम ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया ईसा रूहुल्लाह मुर्दे को जिंदा करने वाले हैं, ईसा रूहुल्लाह बीमारों को शिफा देने वाले हैं, ईसा रूहुल्लाह मुर्दा परिंदे में जान डाल देने वाले हैं, ईसा रूहुल्लाह मिट्टी से परिंदा बनाकर फूंक मार दे तो जिंदा कर देने वाले हैं। क्या बताओ वो बुत कर सकता है? ये नहीं कर सकता, मगर अल्लाह के महबूबीन ये कर सकते हैं। आगे दूसरी आयत करीमा सूरह बकरा की है, पारा नंबर 3 आयत नंबर 260 है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया या रब्बल आलमीन तुम मुर्दों को कैसा जिंदा करेगा, हशर के दिन कैसा उठाकर हिसाब किताब लेगा? अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम तुम जो है क्या इस बात पर यकीन नहीं रखते? उन्होंने अर्ज किया मौला यकीन तो बेशक है, मगर आंखों से देखकर इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ, आंखों से देख लेना चाहता हूँ कि तुम मुर्दे को कैसा जिंदा करेगा। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया ए ईसा ए इब्राहीम फलां खबरस्तान में चले जाओ मैं मुर्दा उठा के दिखा देता हूँ। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया? ए इब्राहीम तुमको हमने ये पावर दिया है, ये इख्तियार दिया है, ये तसर्रुफ दिया है। क्या तसर्रुफ, क्या इख्तियार, क्या ताकत, क्या पावर दिया है? अब देखो अल्लाह फरमाता है इब्राहीम जाओ अपने मर्जी से 4 परिंदों को ले आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने मोर को ले लिया, मुर्ग को ले लिया, कबूतर को ले लिया, कव्वे को ले लिया, 4 परिंदों को लेकर जमा किया। अल्लाह ने फरमाया जुबा कर दो, इनके हिस्से कर दो, यानी खीमा बना दो। कुछ हिस्सा ले जाकर पहाड़ पर रख दो, कुछ अपने दामन में रख दो और कुछ जो है अपने हाथ में रख लो या अपने पास रख लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। कुछ हिस्सा वो परिंदों का गोश्त का मिला हुआ पहाड़ पर रख दिया, कुछ दामन में रख दिया, कुछ अपने पास रख दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अब देखो इब्राहीम हम कैसा मुर्दे को जिंदा करते हैं, बल्कि फरमाया ए इब्राहीम परिंदे तुम लाए हो और परिंदों को जुबा तुम किए हो, हमारे हुक्म से किए हो। अब इन परिंदों को आवाज देकर इनके नाम लेकर बुलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मुर्दा परिंदों को जिनका खीमा बन चुका है, कुछ पहाड़ पर है, कुछ दामन में है, कुछ पास में है, आवाज देकर पुकारा कि ऐ मोर, ऐ मुर्ग, ऐ कबूतर, ऐ कव्वे, जो कुछ उनके नाम आपने रखे थे उनको आवाज दी। वो परिंदों का गोश्त उड़ करके आ गया, दामन के गोश्त से मिल गया, फिर पास के गोश्त से मिल गया, हड्डियां अलग अलग हो गई, पर अलग अलग हो गए और सारे के सारे जुड़ने लगे। देखते ही देखते वो जिंदा होकर उड़कर चहचहाते हुए चले गए। तो अल्लाह पाक ने बताया कि ऐ इब्राहीम तुमने ये मुर्दा परिंदों को बुलाया तो कैसे दौड़े चले आए, ऐसे ही हम हशर के मैदान में सारे कब्र वालों को आवाज देंगे, हमारी निदा पर सारे के सारे ऐसे ही उठकर जमा हो जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
یہاں بات توجہ طلب ہے. لوگوں نے کہا بازو والوں نے مردے نہیں سنتے, یہ اشرف المخلوقات یہ مردوں کی بات کرتے ہیں, اور اللہ بتا رہا ہے کہ پرندہ اگر مردہ ہو جائے تو وہ سننے لگتا ہے. ابراہیم نے پکارا, مور سن کر زندہ ہو گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, مرغ زندہ ہو گیا, کبوتر زندہ ہو گیا, کوا زندہ ہو گیا. اگر انہوں نے سنا ہی نہ تھا تو زندہ کیسے ہو گئے؟ بلانے کو سنا ہی نہ تھا تو دوڑتے کیسے آ گئے؟ پتا چلا مر کر بھی یہ پرندے سنتے ہیں. تو بتائیے انسان اشرف المخلوقات ہو کر مر جائے تو کیا وہ نہیں سنتا؟ آگے چلیے, آگے چلیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 61 پارہ نمبر 15 سے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے عرض کیا, یا رب العالمین مجھے بتا خضر علیہ السلام کس جگہ پر ملیں گے؟ حضرت خضر سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے حکم دیا, اے موسیٰ جاؤ, جہاں پر کھارے پانی اور میٹھے پانی کا سمندر ملتا ہے وہ ملنے کے مقام پر خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. آپ تشریف لے گئے اپنے ساتھی کے ساتھ. جب وہاں تشریف لے گئے حضرت دنون کے ساتھ, جب تشریف لے گئے تو مچھلی اپنے ساتھ پکا کر لے گئے تھے. مچھلی کے پیسز بنا کر اس کو تل کر یا بھن کر توشے میں ٹفن میں اپنے ساتھ لے گئے تھے. پکی ہوئی مچھلی ہے. یہاں تک تو بات جو میں نے بیان کی تھی کس کی تھی؟ خم بِإِذْنِ اللہ کہا, پکارا گیا تو مردے زندہ ہوئے تھے. مگر یہاں موسیٰ کلیم اللہ توشے میں مردہ مچھلی کٹی ہوئی پیسز ٹفن کے ڈبے میں لے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی خضر علیہ السلام کے رہنے کا جو مقام تھا, ان کا جو مسکن تھا سمندر کے کنارے, ابھی وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی, وہاں سے خالی گزرے, ٹفن کے ڈبے میں حرکت پیدا ہو گئی. جیسے ہی وہ مقام پہ گئے وہ مچھلی کے پیسے سے ایک دوسرے سے چپکنے لگے. قرآن سنا رہا ہوں میں, حدیث نہیں سنا رہا ہوں. وہ پیسے چپکنے لگ گئے اور مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. ٹفن کے ڈبے میں زور سے جھٹکا ماری تو ڈھکن کھل گیا اور وہ اچھل کر سمندر کے اندر چلی گئی. یہ اللہ نے بیان کیا سورہ کہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 61 میں. وہ مردے سے, مردہ مچھلی سے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا خم بِإِذْنِ اللہ. وہ مردہ مچھلی سے خضر علیہ السلام نے نہیں کہا خم بِإِذْنِ اللہ. کہنے سے پہلے ہی خالی وہ جگہ پہ گئے, ولی اور نبی کی نسبت کی وجہ سے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. جگہ میں اتنی تاثیر یہ رکھی کس نے ہے؟ اب بتاؤ کیا مندر میں گئے تو زندہ ہوتی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ بتا رہا ہے میرے محبوبین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے قرب میں مردہ نہیں رہتا, قرب میں جاتے ہی اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے. یہ اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں. تو مچھلی کی بات تو اللہ کے محبوبین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. آؤ پھر اللہ پاک بیان کرتا ہے, اللہ پاک بیان کرتا ہے ہمارے نبی کی شان. وہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی شان تھی, عیسیٰ روح اللہ کی شان تھی. قرآن مجید سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, کافروں سے خطاب نہیں ہے, مشرکوں سے خطاب نہیں ہے. آج لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں ہمارے نبی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا گیا. وہ نہ قرآن پڑھے ہیں نہ احادیث شریفہ. اٹھا کر دیکھو قرآن کریم سورہ انفال کی 90 پارے سے آیت نمبر 24 فرماتا اللہ تعالیٰ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. مولا کیوں حاضر ہو جائیں؟ اگر نماز میں بھی ہو تو حاضر ہو جاؤ,
جہاں کہیں بھی ہو حاضر ہو جاؤ. اللہ کے رسول بلائے تو ان کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. آ جاؤ میرے محبوب کے بلانے پر. مولا کیوں آئے؟ تو اللہ لالچ دیتا ہے. لالچ کس کا دیتا ہے؟ فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم. میرے محبوب کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے. میرے محبوب کے بلانے پر تم حاضر ہو جاؤ گے تو تم کو زندگی عطا کی جائے گی. اب مجھے بتاؤ، وہ آنے والا پہلے سے ہی زندہ ہے، آنے والا پہلے سے ہی زندہ ہے، تو چاہ رہا نا انہیں. نبی بلا رہے کس کو؟ مردے کو بلا رہے کیا جی؟ بولو نا. نبی کس کو بلا رہے؟ زندے کو بلا رہے. کسی کام سے نبی بلائے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ. آ گئے تو تم کو زندگی عطا ہوتی. ارے پہلے سے ہی زندہ ہے، پھر زندگی کیسی عطا ہوتی؟ کون سی زندگی عطا ہوتی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کافرین ہے یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں. یہ جو کافرین ہے یہ قبروں میں پڑے مردہ ہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. انک لا تسمع الموتى. میرے محبوب ان کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ مردے ہیں، آپ کی نہیں سننے والے. کافرین کو مردہ کہا، کافرین کو بہرا کہا، کافرین کو اندھا کہا، کافرین کو گونگا کہا. بات مومنین کی آئی تو اللہ نے فرمایا ویسی موت چاہتے ہو یا میرے حبیب کے بلانے پر حاضر ہو کر زندگی چاہتے ہو؟ تم اگر میرے حبیب کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ گے تو پھر ایسی زندگی عطا کروں گا، ایسی حیات عطا کروں گا کہ تمہارے جسم سے ملک الموت روح بھی لے کر چلا جائے تو بھی تم زندہ ہی رہو گے. ایسی زندگی عطا کروں گا. یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. لما یحییکم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات عطا فرمانے والے ہیں، زندگی عطا فرمانے والے ہیں. خود تو زندہ ہی ہے، زندگی بانٹنے والے ہیں میرے آقا. ایسی حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عیسیٰ روح اللہ مٹی سے مورتی بنا کر اس میں پھونک مارے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جا رہا تھا، مگر ہمارے نبی کھجور کے سوکھے تنے کو اپنی پشت انور لگائے، پیٹے مبارک لگائے، پھونک بھی نہیں مارے، خالی پیٹے مبارک لگائے تو انسانوں کی طرح رونے لگ گیا انہیں. اس کے اندر جان آ گئی. حضور جا کر سہلائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سہلائے. فرمایا کس بات نے تجھے رلا دیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کی جدائی گوارا کر لے تو حشر میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اس نے گوارا کر لیا. حضور کی مسجد نبوی میں دفن ہے، وہ اس کی جگہ پلر ہے وہاں، کیا استون حنانہ اس کا نام ہے پلر کا، وہاں دفن ہے وہ ریاض الجنہ میں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ کھجور کے تنے کو کل قیامت کے دن میں انسان بنا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ میرے آقا کا اختیار ہے. اب بتاؤ کوئی بت اگر کسی دیوار کو لگ کے ٹھہرا تو اس میں جان آتی کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی. ان کی زندگی تو چھوڑو، وہ مردہ چیز سے اگر اپنا جسم لگا دے تو زندگی مل جائے. وہ مردہ ہوا حضور کے جسم اقدس کو چھو لے تو اس کو حیات مل جائے. مردہ نوالے وہ حضور کے دستے مبارک کو چھو لیں تو وہ سبحان اللہ پکارنے لگ جائے. یہ شان اللہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اتنا ہی نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں. قبرستان میں جائیں تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ جلد نمبر 4 نسائی شریف السنن کتاب الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 2037 ہے، یہ نسائی شریف سے. تو آقا نے فرمایا جب قبرستان میں داخل ہو تو کہنا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاثر. یہ فرمایا حضور نے، سلام کا طریقہ سکھایا. کیا کہنا؟ السلام علیکم یا اہل القبور. کم از کم اتنا تو کہنا کہ اے قبر میں رہنے والو تم پر سلام ہو. میرا سوال یہ ہے مردے سنتے ہی نہیں نا جی؟ جب سنتے ہی نہیں تو سلام کہیں گو ہے نہیں؟ بولا اب یہاں موت ہو جاتی بازو والوں کی، ہوتی نہیں ہوتی؟
مردے سنتے ہی نہیں نا، نہیں سنتے تو پھر سلام کیوں؟ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے، اگر قبرستان 1 کلومیٹر پر وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اور کوئی مردہ قبرستان کے گیٹ کے قریب رہتا، تو کوئی بیچ میں رہتا، کوئی آخر میں رہتا، تو 1 کلومیٹر دور ہے انہیں. اب یہاں سلام کر رہے آپ، السلام علیکم یا اہل القبور، ہر خبر میں رہنے والا سن لے رہا اور جواب دے دیتا ہے. فرمایا سرکار نے وہ جواب دیتا تو ہے مگر سلام کرنے والا سن نہیں سکتا. فرمایا کیونکہ اگر وہ سن لے گا تو پھر ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا، اس لیے سنائی نہیں دیتا. قبروں میں سوال کیا جاتا ہے، اگر وہ مردہ ہے تو جواب کس بات کا دیتا ہے؟ اگر وہ مردہ ہے تو پھر اس کو عذاب کس بات کا دیا جاتا ہے؟ اگر اس کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تو پھر جنت کی کھڑکیاں قبروں میں کھولی کیوں جاتی ہیں؟ خوشبوؤں سے قبروں کو معطر کیوں کیا جاتا ہے؟ اور فرشتے اس قبر والے کو اگر مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں کنومت العروس، ایسے سوچا جیسے دلہن سوتی ہے. پتا چلا کہ ولی اور چیز ہے، مورتی اور چیز ہے. کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو بتوں کے حق میں آیتیں نازل کی، وہ آیتوں کو لے کر اولیاء اللہ پر تھوپتے ہیں. کس پر تھوپتے ہیں؟ اولیاء اللہ پر، اور کہتے ہیں کہ یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، سیدنا امام حسن جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، ان کو جب زہر دیا گیا، آ کر قبر رسول سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول میرے حال پر نظر کرم فرمائیے. کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا کہ نبی انتقال کر چکے ہیں، قبر مبارک میں جلوہ گر ہیں؟ مگر وہ امام حسن کیا ہم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ حدیث سمجھنے والے نہیں تھے؟ کیا ہم سے زیادہ رسول کے قربت میں رہنے والے نہیں تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی تو وصال کر چکے ہیں، مگر قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول میرے حال پر نظر کرم فرمائیے. تعجب یہ ہے زہر اتر گیا، پہلی مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ سارا کا سارا زہر اتر گیا، دوسری بار پھر زہر دیا گیا، جا کر اسی طرح لپٹ گئے، یہی عرض کیا، پھر زہر اتر گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک کے وصال مبارک کے بعد آپ کی قبر مبارک بن چکی تو زیارت رسول کے لیے تشریف لاتی ہے، اور قبر مبارک کے پاس آ کر سرکار کے قبر کی مٹی لے کر اپنے چہرے پر ملتی ہیں، سونگتی ہیں، اور سونگ کر کہتی ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم، جو حضور کے قبر کی مٹی کو سونگ لے اسے کوئی خوشبو ہی راس نہیں آ سکتی. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں جلوہ گر ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، ان کے پیر میں سوجن آ گئی، پیر میں چونٹیاں بھر گئے، اور ان سے کسی شخص نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کو اٹھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ آپ اسے یاد کیجئے جس سے آپ کو بہت محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا محمدہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. یہ کہنا تھا، پیر کی پوری سوجن اتر گئی، پیر کی چونٹیاں جو بھر گئی تھی وہ ساری کی ساری اتر گئی. امام بخاری نے الادب المفرد میں باب باندھا ہے، لیسن لکھ دیا ہے کیا کہ اگر کسی آدمی کا پیر سج جائے، پیر میں چونٹیاں بھر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث لکھ کر کہا وہی کرو جو عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے. تو پتا چلا دردوں میں یا نبی اللہ پکارنا صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کو کیا سرکار نے نماز استسقاء نہیں سکھائی تھی؟ صحابی رسول ام المومنین کے پاس آتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں امی جان بارش نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رسول پاک کے قبر مبارک کے اوپر کھڑکی لگوا دو تاکہ آسمان حضور کی قبر مبارک کو دیکھ لے. جس دن سے حضور کی قبر مبارک بنی ہے آسمان نے مشاہدہ نہیں کیا ہے. تو چھت کو جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے چھت کو کھڑکی لگا دی گئی. تو کھڑکی ہٹائی گئی
دیکھتے ہی دیکھتے ابر آ گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پتہ یہ چلا اسلاف کا طریقہ ہے کہ جب مشکلیں پڑی تو انبیاء کرام کو پکارا گیا، اولیاء اللہ کو پکارا گیا، آؤ امام شافعی، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے نا، معتبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اس کو بیان کیا خطیب بغدادی نے تاریخ البغداد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے میرے مسلک کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں امام اعظم کے قبر پر جاتا ہوں۔ ارے جب قبر سے کچھ ملتا ہی نہیں، یہ امام شافعی امام اعظم کی قبر پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں خدا کے عزت کی قسم، وہاں جا کر اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہوں، امام اعظم کے مسلک کو اپنا لیتا ہوں، ان کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں، جب تک وہاں ہوتا ہوں دعا امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہو جاتی ہے، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے قبر کے فیض سے میں برکتیں حاصل کر کر لوٹتا ہوں، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 امام ہیں نا، امام شافعی کی تو بات سن لی، امام احمد بن حنبل اکابر کا معمول ہے، وہ فرماتے ہیں اکابر کا معمول ہے وہ زیارات کے لیے جایا کرتے، خواہ کتنی ہی مسافت طے کر کے جانا پڑے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی سفر کر کے دور دراز کے علاقوں کا اللہ والوں کے قبور کی زیارت کرتا ہوں، وہاں سے فیض حاصل کرتا ہوں، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں، آپ فرماتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کے قبر پر تشریف لے گیا اور جا کر ان کے قبر کی زیارت کی، دیکھتا یہ ہوں قبر شق ہو گئی، امام احمد بن حنبل مزار سے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا عبد القادر میرا مسلک تو مرنے کے قریب ہو چکا تھا، تم نے اپنا کر اسے زندگی بخشی ہے، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام احمد بن حنبل نے قبر سے نکل کر اپنے سینے سے لگایا، اس کو حضور غوث پاک نے بیان کیا۔ اتنا ہی نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ایوب کردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ کرد ایک قبیلے کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، قوم کا نام ہے، اسی لیے آپ کو کردی کہتے ہیں۔ حضرت ایوب کردی رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے نا 800 سال پرانے بزرگ ہے، دمشق میں ان کی مزار ایک پہاڑ پر، آپ جو ہے آج سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ سے کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی تو وصال فرما کر صدیاں بیت گئے، کیا 100 سال ہو گئے، تو کیا وہ زندہ ہے اپنی قبر میں؟ کیسے زندہ ہیں، یہ کیسے مانا جائے؟ تو حضرت سیدنا ایوب کردی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا 3 دن کے بعد مجھ سے ملنا۔ اب 3 دن کیا گزرتے، اسی دن آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد کیا ہوا، وہ شخص حضرت کے مرید کے پاس آیا، بولا تمہارے حضرت تو یہ بولے تھے 3 دن کے بعد جواب دیتے، اب تو انہوں ہی انتقال کر گئے، جواب کون دیں گا کہ نبی قبر میں زندہ ہے؟ تو بولے 3 دن کے بعد جواب دیتوں، بولے نا 3 دن کے بعد آپ بیچ کہیں کو آیا، وہ چلا گیا، 3 دن کے بعد پھر آیا، بولا جواب کیا ہے؟ بولے سوال کرے سوالوں کے نے چل، بولے قبر پہ لے گیا انہیں، مرید بھی بڑا عقیدت مند تھا، قبر پہ لے گیا، اور قبر پہ لے گیا آج سے 800 سال پہلے، قبر پہ لے جا کر 3 دن کے بعد وہاں عرض کیا حضرت آپ اس کو جواب دیتے بولے تھے، 3 دن کے بعد نبی قبر میں زندہ کیسے ہے، یہ آ گیا، اب جواب دیجئے۔ حضرت کی مزار پاک پیروں کے پاس سے شق ہوئی، باہر پیر نکالا، قبر سے باہر پیر نکال کر آواز دی کہ ارے کمبخت تو نبی کی بات کرتا ہے، میں تو نبی نہیں ہوں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، اور دیکھ میری زندگی 3 دن ہو چکے مرنے کے بعد، اس طرح ہے چاہوں تو قبر سے باہر پیر نکال سکتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مشاہدہ کر کے، وہ یہودی تھا، اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت نے پیر جب نکالا تھا 800 سال گزر گئے، آج تک بھی قبر سے باہر ہی پیر رکھا ہوا ہے۔ جس
جس کو مشاہدہ کرنا ہو وہ قبر ایوب کردی پر جائے اور وہ مشاہدہ کر کر آئے. اور ناخن بڑے ہوتے رہتے ہیں اور وہاں کے مجاور جو ہیں وہ ناخنوں کو تراش کر کیا کرتے ہیں, آنے والے زائرین کو بطور تبرک دے دیا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں, وہ یہ حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کہاں پر مزار ہے؟ احمد آباد میں مزار ہے. شاہ عالم ایریے کا نام ہے, وہ ایریے کا نام انہی کے نام سے ہے, حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ. آپ بڑے عاشق مصطفیٰ تھے, رسول پاک کے بڑے عاشق, حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے, اور درس و تدریس کیا کرتے تھے. طلباء کرام آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے. ہوا یہ کہ 3 مہینے تک آپ علیل رہے, بیمار رہے, بستر سے بھی اٹھنے نہیں آ رہا تھا حضرت کو, اتنی علالت تھی. ہوا یہ 3 مہینے گزر گئے تو آپ پڑھانے کے لیے اپنے طلباء کے پاس تشریف لائے اور طلباء سے کہا, سبق نکال کر 3 مہینے پہلے کا کہ یہاں سے پڑھنا ہے. طلباء نے کہا حضرت یہ تو کب کی ہو گیا سبق, اب تو سبق یہاں چل رہا, 3 مہینے آگے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ پڑھائے کون؟ تو بولے حضرت آپ ہی پڑھائے تھے نا. اب انہوں ششدر ہو گئے, میں تو 3 مہینے بستر پر تھا علالت میں, یہاں میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ 3 مہینے سے پڑھا کون رہا تھا؟ اب جو ہے وہ یہی تشویش میں, یہی فکر میں کہ طلباء کرام کو پکا بھی یاد ہے, 3 مہینے پہلے کا بھی, پھر کنٹینیو کا سبق بھی یاد ہے, اب کیسا کرنا؟ اب گئے گھر پہ, یہی فکر میں جو ہے نا ہے, تشویش میں, آخر کون آ کے پڑھائیں گے, کون آ کے پڑھائیں گے. نیند لگ گئی اور اسی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار مسکراتے ہوئے فرمائے کہ ہمیں تمہاری علالت بھی منظور تھی اور یہ گوارا نہ تھا کہ تمہارے طلباء کی 3 مہینے تک تعلیم رک جائے. ہم نے چاہا تمہاری علالت بھی چلتی رہے, ادھر پڑھائی بھی چلتی رہے, تو تمہاری ہی صورت میں ہم نے پڑھا دیا ہے. یہ رسول پاک نے فرمایا تو وہ گھبرا کر اڑ گئے, پسینے چھوٹ گئے اور گئے وہاں پر طلباء کے پاس کہ 3 مہینے تم جس ہستی سے پڑھتے رہے وہ کہاں بیٹھ کر پڑھاتے رہے؟ طلباء نے کہا حضرت والا یہی تخت پر بیٹھ کر پڑھاتے رہے. آپ نے وہ تخت کو اٹھایا اور آپ کی جامع مسجد کے اندر وہ تخت اٹھا کر زنجیروں سے لگوا دیا اور لوگ برکت کے نیچے اس کے وہ تخت کے نیچے آج تک نماز پڑھتے ہیں. حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم کو محمد رسول اللہ نے اپنے جسم مثالی سے آ کر میری شکل میں پڑھایا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ, جو کہا کچھ تو تیرا حسن ہو جائے محدود. اور عزیزان ملت اسلامیہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا. بندہ نواز گیسو دراز جیسی ہستی کہتے ہیں یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن دمیر, بندہ ام درمندہ ام جستون دارم دستگیر, بردر درگاہ والا سائلم آفتاب خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستی کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائبی تجدہ عون اللہ کا فی النوائبی کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ بنبوتی کا یا محمد بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. عزیزان ملت اسلامیہ, ابن ماجہ جیسے امام کہتے ہیں عن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم. تم کہتے ہو اللہ والوں کے مزاروں سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا, ان سے استمداد نہیں لی جا سکتی. ارے ان کی ہستیوں کو تو چھوڑو, ان کا نام لے لو تو مدد ہو جاتی ہے, نام لے لو تو مشکلیں ٹل جاتی ہے, نام لے لو تو گھر بلاؤں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ بیان کیا ہے ہمارے اسلاف نے, ائمہ نے, محدثین نے, فقہا نے. اب کیا ہے, واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یخی کا نور نہیں. اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی کمبخت یہ دلائل کو نہ مانے, اللہ والوں کے استمداد کرنے کو نہ تسلیم کرے, تو اب اس سے بڑا مردود ہی کوئی نہیں ہے. ابو جہل نے بھی رسول پاک کے معجزات دیکھ کر کہا میں نبی نہیں مانتا. یہ بھی دلائل دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. تو کیا ہوا, شاید ہو سکتا ہے اسی کی نسل سے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتوں سے فارغ ہو جائے.